امام مالک کا اس معاملے میں اصرار تھا کہ علماء کو بہت شان کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ ان کا خاص نقطہ نظر بھی، بہت عمدہ لباس پہنتے، بہت اہتمام کی نشست کو برخاست رکھتے، گھر میں قالین بچھے ہوئے ہیں، آنے جانے والوں کے لیے بہت اہتمام، یہ سب ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک مسلط اگر بادشاہوں نے لگا لی ہے اس زمانے میں تو اس سے علم کا وقار مجروح ہو رہا ہے، حالانکہ ان کو سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، ان کے لیے تو یہ نس تھی۔ اب یہ ضروری ہے کہ لوگ علم کو حقیر نہ سمجھنے لگ جائیں، اگر حالات ہوں تو آدمی کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے، یہ ان کا خاص نقطہ نظر ہے، اور اپنے اس خاص نقطہ نظر پر انہوں نے بہت سے لوگوں کو دلائل بھی دیے۔ ان کے زمانے میں بہت سے لوگوں پر یہ چیز بھی بہت غالب آ گئی تھی کہ کچھ آدمی کو الگ بیٹھ جانا چاہیے اور خلوت میں بیٹھ کر کے عبادت کرنی چاہیے، اور امام مالک پر بھی اور اس زمانے کے مدینے کے جیل القدر علماء پر بھی اس طرح کے صالحین کچھ طنز تعریف بھی کرتے رہتے تھے کہ ان کا عبادت کی جانب اس طرح کا اشتغال نہیں ہے، ان کی پیشانیوں پر گٹے نظر نہیں آتے ہیں، یہ بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس طرح کا تھا۔ تو اس طرح کے ایک صاحب نے اعتراض بھی کیا ہے امام مالک پر، اس کا امام صاحب نے جواب دیا ہے، کیونکہ یہ ایک دلچسپ بحث ہے تو میں وہ جواب امام مالکی کے الفاظ میں سنائے دیتا ہوں۔ امام صاحب ان کو لکھتے ہیں کہ ان اللہ قسم الاعمال کما قسم الارزاق، اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے لیے رزق میں تفاوت رکھا ہے اسی طرح اعمال میں بھی تفاوت رکھا ہے۔ فرب رجل فتح له فی الصلاۃ ولم یفتح له فی الصوم، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے نماز بڑے اشتغال کا باعث بنتی ہے اور وہی چیز ان کے لیے راہ کھلنے کا باعث بنتی ہے، لیکن یہ چیز ان کے ہر روزے میں نہیں ہوتی۔ وآخر فتح له فی الصدقہ ولم یفتح له فی الصوم، یہی معاملہ بعض لوگوں کا انفاق میں ہوتا ہے اور روزے میں نہیں ہوتا۔ وآخر فتح له فی الجہاد، کتنے لوگ ہیں کہ جن کا اصل اشتغال جہادی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ونشر العلم من افضل الاعمال، اور علم کا دنیا کو بتانا، اس کا پھیلانا، اس کو لوگوں میں عام کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ وقد رضیت بما فتح لی فی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے الگ الگ مقدر کیا ہے تو میں اس پر راضی ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی مسند مقدر کی ہے۔ وما اظن ما انا فی بدون ما انت فی، اور میرا یہ خیال نہیں ہے کہ تم جو سارا دن نوافل پڑھتے رہتے ہو تو تم مجھ سے کوئی برتر آدمی، میں بھی اپنے مقام کے اوپر اس کو وارجو ان یکون کلانا علی خیر مبر، البتہ یہ میں ضرور دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بر پر ہوں گے، یعنی ہم دونوں ہی نے صحیح راہ اختیار کی ہے، یہ ان کا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ تو اس پہلو سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی اصل اس وقت تعارف علم ہی کے پہلو سے تھا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کے معاملے میں غیر محتاط آدمی تھے، یعنی وہ بڑے اہتمام سے مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتے تھے، بڑے اہتمام سے آ کے دین کے باقی فرائض ادا کرتے تھے، تاہم جو بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، روشن پیشانی ہے، کچھ روحانیت ان کے چہرے مورے سے نظر آ رہی ہے، کچھ نوافل کا اہتمام ہے، ایک ہی جانب بیٹھ کے خلوت میں ادھر اعتکاف سے اٹھے ادھر بیٹھ گئے، اس طرح کے مزاج کے لوگ اس وقت کچھ پیدا ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب تنقید کی تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ جواب اگرچہ میں نے پڑھ دیا لیکن اس کو جان لیجئے کہ وہ ہے کیا۔ امام مالک نے سب سے پہلے یہ حقیقت واضح کی کہ دین کسی ایک ہی طرح کے آدمی نہیں بنانا چاہتا، اس بنیادی غلط فہمی کو ہر شخص کو اپنے ہاں سے دور کر لینا چاہیے۔ دین کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اس کا وہ دائرہ ہے کہ جو سب کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور کچھ کو چھوڑ دینی ہے، کچھ حصہ دین کا وہ ہے جو سب کے لیے۔ اس کے بعد باقی چیزوں کے معاملے میں آدمی کے مزاج اور ذوق کے لحاظ سے چیزیں اس پر زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا اعتکافی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا مسجدی میں بات کیے ہوئے ہیں، ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا روزے ہی رکھے جا رہے ہیں۔ جس طرح عبادات کے معاملے میں یہ تفاوت ہے، بالکل اسی طرح ازواج کے معاملے میں یہ تفاوت ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اصل اشتغال علم میں، تحقیق میں، انہی چیزوں میں ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا اصل اشتغال لوگوں تک دین پہنچانے میں، ان کی اصلاح کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت وہ پہلو ہیں جو پیغمبر کے بعد اب تقسیم ہو گئے ہیں لوگ۔ اس کی ذات تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ ایک جامع صفات ہستی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق میں تفاوت رکھا ہے، یعنی کسی آدمی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو ایک نوعیت کا دیا ہے، کسی کو دوسرے کا، اور ارزاق کا لفظ بھی بہت وسیع انہوں نے استعمال کیا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے، ایک آدمی کے اندر شاعرانہ صلاحیتیں، ایک اندر ادبی صلاحیتیں ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک سانچے میں ڈال دے،
کچھ مبادی اور کچھ اصول ہیں کہ جن کے معاملے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب انسان ایک ہی قاعدے ضابطے پر رہیں، لیکن اس کے بعد خصائص کے لحاظ سے، اذواق کے لحاظ سے لوگوں میں مختلف شخصیتیں نمودار ہوتی ہیں، اور ان مختلف شخصیتوں کا نمودار ہونا بھی دین ہی کا تقاضا ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے اپنے خط کے آخری کلمے میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت دینے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے الا یہ کہ کوئی چیز منسوس ہو۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر بہت زیادہ عبادات میں اشتغال بخشا ہے تو نعمت اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی خیر و بر پر ہے۔ اور ایک آدمی ساری رات اگر کسی دین کے معاملے کی تحقیق کر رہا ہے یا اس میں غور کر رہا ہے، یا ایک شخص اپنی ساری زندگی کے بہت سے اوقات کسی حدیث کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں، جس طرح کے اس زمانے میں تھا، صرف کر رہا ہے، تو یہ بھی کوئی معمولی درجے کا کام نہیں ہے، بلکہ امام مالک نے تو یہ واضح کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، یعنی اس کی فضیلت تو مسلم ہے ہی، تاہم خیر و بر کے پہلو سے ان میں کوئی فضیلت قائم نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی خیر و بر کا طریقہ، یہ بھی خیر و بر کا طریقہ۔ یہ ایک اہم بات ہے، میں اس وقت اس کی تائید یا تردید میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں بھی یہ غلطی رہی ہے اور عام ہوئی ہے کہ لوگ بعض اوقات ایک خاص تصور قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں اہل دین کا سانچہ، اس کے بعد وہ ہر شخصیت کو اسی سانچے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جب امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کو دیکھیں گے تو دین جو علماء کے لیے سانچہ پسند کرتا ہے اس میں رکھ کر ان کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے اس زمانے کے اہل علم کو بھی۔ اور جب ہم مثال کے طور پر حسن بصری یا اس طرح کے بعض عابدین کا ذکر کریں گے تو اس میں وہ پہلو زیادہ نمایاں ہوگا۔ یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی راتیں جاگتی ہیں، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا جو ظاہری پہلو ہے اس میں علم اور اشتغال علم کو بہت غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا کہ وہ کبھی کبھی جب نماز گھر میں نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے تو ایک خاص طور پر نرم کپڑا نیچے بچھا لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اصل میں یہ پسند نہیں ہے کہ میں پیشانی کے گٹے کے ساتھ پہچانا جاؤں، یعنی یہ بھی ان کا ایک خاص ذوق ہے۔ اصل میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے ہاں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، بات صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ان کے ظاہر میں بہت کم ہوتی ہیں، وہ چیزیں ان کی اندرونی شخصیت کے اندر بڑی غیر معمولی اہمیت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور بہرحال اتنی ہوتی ہیں جتنی ایک صاحب علم کی رہنی چاہیے۔ فطری سی چیز ہے کہ ایک آدمی جس کا اصل مشغلہ عباداتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد 1 گھنٹہ سونے اور اس کے بعد اٹھے اور اٹھے کے بعد نوافل ہی پڑھتا رہے۔ ایک صاحب علم کے لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کا بہت سا وقت کسی چیز کی تحقیق میں، کسی کی تفتیش میں، کسی چیز کو جاننے میں بسر ہو۔ تو دین کا علم بھی کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، یہ امام مالک کا موقف ہے، یعنی میں ان کے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی کیونکہ یہ نقطہ نظر موجود ہے تو میں نے اس پر امام صاحب کے نقطہ نظر کے لحاظ سے روشنی ڈال دی ہے کہ چیزوں کو دیکھنے اور چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کا ایک زاویہ یہ بھی، اگر لوگ اس زاویے کے فرق کو امام صاحب کا خیال یہ ہے کہ سمجھ لیں تو اس کے بعد وہ بہت سے افراط و تفریط سے بچ جائیں گے، اور مختلف شخصیات کے بارے میں رائے قائم کرنے کے بارے میں بھی ان کو سہولت حاصل رہے گی۔